بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سفر کا حال بیان کیا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ شام میں اپنا تجاری سامان فروخت کرنے کے بعد مکہ کی جانب روانہ ہوا اور 24-25 دن کی مسافت کے بعد مقام جوفا پر پہنچا۔ مقام جوفا شام کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات کا مقام ہے۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر حج یا عمرہ کے لیے جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ مقام جوفا پر آ کر یہ قافلہ رک گیا۔ جوفا سے مکہ تک تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ کامیاب واپس آئے، تجارت میں انہیں نفع زیادہ ہو جائے، تو ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر شہر جس شہر میں جائیں تو لوگ ہمارا استقبال کریں اور ہمیں مبارکباد دیں، کیونکہ یہ قافلہ اپنا مال تجارت فروخت کر کے آ رہا ہے۔ ہر ایک کے پاس پیسے ہیں، اس لیے کسی ویران مقام پر رک نہیں سکتے۔ مکے سے پہلے سب سے بڑا شہر جوفا ہے۔ جوفا کے بعد مکہ تک کوئی بڑی آبادی نہیں ہے۔ قافلے کو وہاں روک دیا جاتا ہے اور ہر آدمی اپنے ایک غلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مکے والوں کو جا کے بتا دے جناب خدیجہ کا غلام میسرہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور جا کے جناب خدیجہ کو اتنا بتا دے، مگر میسرہ پیغمبر اسلام سے گزارش کرتا ہے کہ آج تک میری مالکہ خدیجہ طاہرہ کو کسی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ خود وہاں تشریف لے جائیں اور یہ خبر خود انہیں پہنچائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ چلے۔ اب یہ سب لام ہیں، ہر ایک آدمی مرضی سے جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ چھوٹا سا ایک پہاڑی کا ٹیلہ تھا۔ پیغمبر اسلام وہاں پہنچے اور ایک لمحے کے لیے اس کے پہلو میں چلے گئے۔ میسرہ نے گمان کیا کہ چونکہ صبح کا وقت ہے، شاید آرام کر رہے ہیں، شام کو سفر اختیار کریں گے۔ میسرہ غلام ہے، آقا تو نہیں ہے کہ اس کام میں کوئی دخل اندازی کرے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول جوفا کے نزدیک اس ٹیلے کے پہلو میں چلے گئے اور وہاں جا کے بظاہر رک گئے، اس لیے کہ راستہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، راستے میں چلتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے۔ میسرہ بھی خاموش۔ باقی تاجروں میں سے ہر ایک جشن منا رہا ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، تھکن اتار رہے ہیں اور ادھر غلام دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن کی صبح کو جناب خدیجہ طاہرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر اپنی چھت پر بیٹھ گئی۔ ریشمی کپڑے کا ایک خیمہ سا بنا کر اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور محض گفتگو کے اچانک جناب خدیجہ طاہرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور فضا میں نامور ہو گیا ہو۔ جناب خدیجہ سمجھتی ہیں کہ سورج کی روشنی ہوگی، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ اتنی گرمی نہیں ہے جو سورج کی اتنی روشنی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ گھبرا کے پیچھے کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنت المعلیٰ کے قریب قبرستان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے ایک نور سا نمودار ہو رہا ہے۔ جب مزید غور کیا تو ایسا لگا کہ جیسے ایک قبہ بنا ہوا ہے اور یہ قبہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے۔ یاقوت اور جواہرات کی لڑیاں اس میں لٹک رہی ہیں۔ یہ قبہ کسی اونٹ سوار کے سر پر اس انداز سے ہے کہ وہ سارے کا سارا اونٹ اور اس کا سوار اس قبے کے اندر نظر آ رہا ہے اور یہ نور اسی قبے کے ساتھ نمودار ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ گھبرا گئیں کہ میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی کنیز اور اپنی سہیلیوں سے کہا کہ دیکھو، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں کیا تم بھی یہ دیکھ رہی ہو یا نہیں؟ سب نے مڑ کے دیکھا، تصدیق کی کہ ہاں، یہ خدیجہ طاہرہ، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا، مگر یہ کیا بلا ہے؟ جناب خدیجہ غور سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جانور تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا اونٹ ہے۔ سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ طاہرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اونٹ تو میسرہ کے ساتھ شام کے سفر میں گیا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نہیں، اب تو میں سوار کو بھی پہچان رہی ہوں، یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا ہے۔ اور ساری سہیلیاں متجسس کا قبہ خود بخود غائب ہو گیا۔
اور نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعجاز کو ابھی پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ اونٹ سوار مکے کے محلے میں گلی میں داخل ہو گیا تو اب خدیجہ طاہرہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ خدیجہ طاہرہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے آئے ہیں جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ جناب خدیجہ طاہرہ بے اختیار دوڑ کر دروازے پر جاتی ہیں۔ سب کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ خاتون جس کے اشارے پر 70 کنیز حرکت میں آ جاتی ہیں، پہلا موقع ہے کہ اس طرح دوڑ کر بے چینی کے عالم میں دروازے پر گئی ہیں۔ پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے؟ آپ جناب خدیجہ تز میں ہیں کہ یہ اونٹ سوا یا یہی ہے، یہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں یا کہیں سفر سے آ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کھانا خدا تک بھی نہیں گیا۔ آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ آپ کا قافلہ آ گیا ہے، سامان تجارت فروخت ہو گیا ہے، آپ کا غلام میسرہ بھی آ رہا ہے۔ کچھ تجارت گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ ہے کہاں؟ جواب دیا جوفہ پر ہے۔ جناب خدیجہ انتہا بھائی حیران ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح کو آپ قافلے سے چلے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے، اس کو تو کم سے کم 2 دن لگنا چاہیے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا صحیح ہے۔ خدیجہ طاہرہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ ناشتے کا انتظام کیا گیا اور زمزم کی ایک مشق کو منگایا گیا۔ پیغمبر کی خدمت میں یہ تحفے دیے گئے۔ پیغمبر اسلام مکان سے نکلے اور جوفہ کی جانب جانے لگے۔ جناب خدیجہ کو اطمینان نہ ہوا۔ دراصل جناب خدیجہ کا معاملہ ایک عام بزنس پارٹنر کا معاملہ نہیں رہا۔ خدیجہ طاہرہ کو شادی بھی کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے وہ آب زمزم کی مشق اور کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بس ایک تجویز اور میں دینا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ واپس قبیلے میں چلے جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر واپس آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی غرض یہی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں تھا، حقیقت تھی یا نہیں، اور وہ نور اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اس وقت وہاں سے کوئی اور آدمی گزر رہا ہو اور یہ نور اس کی وجہ سے بلند ہوا ہو۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی درخواست کو قبول کیا، باہر آئے اور واپس قافلے میں پہنچے۔ وہاں جیسے ہی پیغمبر اسلام قافلے میں پہنچے تو میسرہ نے آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام سے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، سارے غلام تو جا چکے ہیں، آپ اکیلے رہ گئے ہیں، لیکن اب آپ جلدی سے جائیے تاکہ ہماری مالکہ کو بھی دوسروں کے ساتھ ہی تجارت میں کامیابی کی خبر مل جائے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو خدیجہ طاہرہ کو اطلاع دے کر واپس بھی آ گیا ہوں۔ میسرہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ گھبرا کے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو اس ٹیلے کے پیچھے آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا، مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جا کر بتاؤں۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے واپس آ گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس ناشتے کے سامان کو کھولا اور کہا کہ تم خدیجہ کے گھر زندگی گزار چکے ہو، پہچانتے ہو یہ کھانا کس گھر کا پکا ہوا ہے؟ پھر وہ زمزم کا مشق رکھ دی۔ مشق پر خدیجہ طاہرہ کی مہر لگی ہوئی تھی جو طاہر حضرات آپ نے ہر مال پر لگاتے ہیں۔ میسرہ کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، مگر یہ ایسے ثبوت ہیں کہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ خوشی کے عالم میں آگے بڑھا۔ قافلے میں جو لوگ اسے قریب نظر آئے سب کو یہ بات بتائی۔ اکثر نے کہا کہ اب تو تم جو کچھ بھی کہو ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ جب سے مکہ سے نکلے ہیں اس نوجوان سے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ جب کسی کا انکار ممکن نہیں ہے۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساحر جادوگر ہے اور ساحر سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی ہے، اور ابو جہل کی پارٹی جادوگر سمجھ رہی ہے، اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود یقین ہو گیا کہ یہ اب ہر معجزہ دکھا سکتا ہے۔ قافلہ مکہ کی جانب چلا اور وہاں پہنچنے پر انتہا احترام اور شان و شوکت کے ساتھ اس قافلے کا استقبال کیا گیا، اس لیے کہ مکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی قافلہ اتنا کامیاب واپس نہیں آیا تھا۔
اور اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ جیسے ہی قافلہ مکے کے قریب پہنچ گیا اور مکے کے مکان نظر آنے لگے، میسرا نے ایک تجویز پیش کی کہ کہا کہ تم سب کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی میں تم سب کو ساتھ تجارت میں جا چکا ہوں، آج تک ہمیں کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا، یہ صرف اس نوجوان کی برکت ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم اپنے مالوں میں سے ہدیانہ جوان کو پیش کریں۔ سارے قافلوں میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر میسرا کہتا ہے کہ دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا یہ صدقہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اتنے دنوں میں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان ہدیانہ ہے، آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ اسے بھی اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس سے پہلے کہ قافلہ مکہ میں داخل ہو، سارے قافلوں نے دل کی خوشی اور احترام کے ساتھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہدیانہ کیا۔ پیغمبر نے ہدیانہ مکان کی جانب چلے گئے، اس لیے کہ اب پیغمبر کو جا کر خدیجہ طاہرہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، مگر وہاں خدیجہ طاہرہ بے چین ہے۔ خدیجہ طاہرہ نے دوبارہ یہ منظر دیکھا کہ ہاں اس نوجوان کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے، دل کو یقین ہوتا چلا گیا کہ یہ وہی گوہر مقصود ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اب میسرا جذبات اور جوش میں بھرا ہوا خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جناب خدیجہ پوچھتے ہیں کہ میسرا، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بھیجا تھا کہ تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہے، واپس آ کر اطلاع دینا ہے کہ تم نے اسے کیسا پایا۔ میسرا جناب خدیجہ کو سارے واقعات سناتا ہے، وہ سیلاب کا آنا، وہ اژدہے کا آنا، وہ خشک کنویں میں پانی کا جاری ہو جانا، درخت کا سرسبز ہو جانا، ہر پتھر کا سلام کرنا، ہر درخت کی ٹہنی کا جھک کے سجدہ کرنا، یہ سارے واقعات سنا رہا ہے میسرا۔ اور آخر میں یہ پیغام بھی دیا جو راہب نے میسرا کو بلا کر خاص جناب خدیجہ کے لیے بھجوایا تھا۔ جناب خدیجہ نے سب کچھ سنا اور آخر میں میسرا کہتا ہے کہ ایک معجزہ تو ایسا ہے کہ مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اول تو یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں کم شریک ہوتا تھا، لیکن جب کبھی شریک ہو گیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا ہی کم کھانا ہو، وہ سارے ساتھیوں کے لیے پورا ہو جاتا تھا، اور پھر بھی اتنا بچا رہتا تھا جتنا ابتدا میں یعنی کہ شروع میں تھا۔ یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میسرا کی بات جناب خدیجہ کی سمجھ میں آ گئی، کہا کہ جاؤ، جا کر فوراً بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ پیغمبر اسلام میسرا کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب خدیجہ نے گھر میں جتنے بھی مرد تھے، رشتہ دار، غلام، سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان پر بٹھایا، اس حالت میں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں کھجور بھر کے رکھ دیے، اور سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے اٹھائی، اور ہر ایک جناب خدیجہ کے حکم کے تحت پیٹ بھر بھر کے کھانے کے باوجود بھی اس دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہیں رہی۔ تب بھی کھجور اتنی ہی تھی جتنی رکھی گئی تھی۔ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر واپس اپنے گھر کی جانب اور میسرا سے اتنی خوش ہوئی کہ میسرا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ میسرا کی بیوی بھی جناب خدیجہ کی کنیز تھی، میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا۔ ان کے بچے بھی خدیجہ طاہرہ کے غلام تھے، میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا دیا، 2 اونٹ اور سونے اور چاندی کی ایک کثیر مکڑ دی۔ میسرا نے تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اب اس کے بعد تیرا حق ہو گیا میرے اوپر، ان سارے تحفوں کو لے کر اور جا، اور آج سے تو آزاد ہے۔ میسرا پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج ان کے سبب سے، ان کی وجہ سے مجھے آزادی ملی ہے، روانہ ہوتا ہے۔ اب جناب خدیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھانا خدا کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ ایک یہودی عالم وہاں سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور یہ مکے کی عورتوں، وہ آخری نبی اسی مکے کی سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور اسے قبول کرے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی مالکن ہوگی۔ باقی عورتوں نے تو
कहा उठाकर उस आलिम को मारा। मगर जनाब खदीजा के दिल में यह बात बैठ गई, क्योंकि जनाब खदीजा उन औरतों में से एक थी जो इस्लाम से पहले ही अल्लाह के दीन की जानिब इन मानों में रागिब थी कि उनके एक चचा थे वर्का इब्न नौफल, जो तौरा और जबूर के बड़े आलिम थे। जनाब खदीजा अक्सर उनके पास जाया करती थी और उनसे तौरात और जबूर सुना करती थी। फिर दूसरा वाक़या पेश आया कि एक दिन जनाब खदीजा ने एक यहूदी आलिम की अपने घर में दावत की, क्योंकि जनाब खदीजा उलमा का बड़ा एहतराम करती थी। जनाब खदीजा अपने घर के बाला खाने पर हैं, यहूदी आलिम बैठा है। एक मर्तबा घबरा के जनाब खदीजा से कहा कि ये जो नौजवान गली में से जा रहा है, क्या तुम इसको एक लम्हे के लिए यहाँ से बुलवा सकती हो? जनाब खदीजा कहती हैं कि मैंने पहचान लिया, ये बनु हाशिम का नौजवान है। गुलाम से कहा कि जाओ और जाकर मेरा पैगाम दो और पैगंबर आए। खदीजा ताहिरा पर्दे में है और ये यहूदी आलिम सामने है। पर्दे के बाहर यहूदी आलिम ने कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं आपके लिबास को साने से थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। पैगंबर ने इजाजत दी। यहूदी आलिम ने लिबास हटाया, मोहर नबूवत की जियारत की, एक मर्तबा उसे बोसा दिया। उसके बाद पैगंबर को रुखसत किया और खदीजा ताहिरा से पूछा कि नौजवान कौन था। खदीजा ताहिरा कहती हैं, तुमने क्या गजब किया, इस तरह से उसके लिबास को हटा लिया, और अगर इसके चचा इसके साथ होते तो खुदा की कसम वो तुम्हें कत्ल कर देते, मगर इजाजत न देते कि उनके भतीजे को कोई हाथ भी लगाए। यहूदी आलिम कहता है कि आप नहीं जानती है नौजवान अल्लाह का आखिरी पैगंबर होने वाला है, क्योंकि तौरात में लिखा है कि इसी मक्के की सरजमीन में अल्लाह का आखिरी नबी आएगा और उसके बाप का उसकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो जाएगा, दादा उसके बचपन में इंतकाल कर जाएंगे और उसके चचा उसकी किफा करेंगे। खदीजा ताहिरा ने कहा कि हाँ हाँ, ये तो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। बस उस यहूदी आलिम ने कहा कि खदीजा, मैं फकत एक बात और बता दूं कि इसी अरब की सरजमीन से एक औरत इससे निकाह करेगी, और जो औरत इससे निकाह करेगी वो कायनात की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी, दुनिया और आखिरत दोनों की मलिका होगी। और ये खदीजा अक्लमंद इंसान वही है जो कभी ऐसे मौका को हाथ से न जाने दे। ये वाकया भी खदीजा अपनी आंखों से देख चुकी थी। ये दोनों वाकया तिजारत से पहले के वाकया थे। तीसरा वाकया यह था कि वर्का बिन नौफल ने एक तजवीज़ लिखी थी जिसे जनाब खदीजा अपने तकिए के नीचे रख के सो गई थी, और एक ख्वाब आया था जिसमें आपको रसूलुल्लाह से शादी की बशारत मिली थी। ये तीन निशानियां तो खदीजा ताहिरा के पास पहले थी। फिर मैसरा की रिपोर्ट की जो कुछ उसने देखा और मैसरा के जरिए से उसे सुनाई। राहिब की प्राचीन गोई और फिर अपनी आंखों से उस नूर के चमकने को देखा। जनाब खदीजा यकीन की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुकी हैं कि यही है मेरा गौहर शौहर मकसूद। अब जनाब खदीजा ने ये चाहा कि पैगंबर इस्लाम से निकाह कर लूं। एक जानिब एक खौफ भी है कि मैं कैसे निकाह करूं, इसलिए कि पैगंबर मुझे कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आखिरी नबी हैं, इतने अफजल और कायनात के सरदार हैं। दूसरी जानिब ये भी खतरा है कि अगर मैं सोचती रही तो ऐसा ना हो कि इससे पहले कि उनका निकाह कहीं और हो जाए। अब जनाब खदीजा सोच में है कि क्या करें। बिल आखिर उन्होंने अपनी सहेली नफीसा को बुलाया और उससे कहा कि पहले तुम जाकर ये देखो कि क्या अबू तालिब के इस भतीजे के दिल में मेरा कोई ख्याल है कि नहीं है। अगर मैं इसके रिश्ते की बात करूं तो कहीं वो इनकार न कर दे। नफीसा पैगंबर इस्लाम के घर में दाखिल होती हैं। पैगंबर इस्लाम ने उनसे एहतराम से साथ बिठाया और पूछा कि कैसे आना हुआ। नफीसा ने कहा कि अब आपकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है, क्या आपने कोई इरादा किया है शादी के बारे में? पैगंबर जवाब देते हैं कि मेरे जो हालात हैं वो तुम्हारे सामने हैं। हाँ, मेरे चचा कह रहे थे कि सफर तिजारत के बाद अब इतने पैसे जमा हुए हैं कि अब ये शादी का इंतजाम हो सकता है। नफीसा कहती है कि अगर मैं आपको एक रिश्ता बताऊं कि हुस्न में भी दौलतमंद और शराफत में भी इस मक्का की सरजमीन पर उससे बेहतर कोई नहीं है, तो क्या आप उससे कबूल करेंगे? पैगंबर इस्लाम के जो इल्म लदी के मालिक हैं, हर गायब और हाजिर होने को जानते हैं, मगर ज़ाहिरी एतबार से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूँ। नफीसा कहती हैं कि खदीजा ताहिरा खुद आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं।
اگلے دن پیغمبر اسلام تیار ہو کر جناب خدیجہ کے مکان میں گئے۔ جناب خدیجہ پیغمبر اسلام سے کہتی ہیں کہ آپ نے سفر تجارت سے بڑا نفع حاصل کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب جو کچھ آپ کا حصہ ہے اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میرے چچا نے کہا ہے کہ تم خود اپنے اونٹ خرید لو اور اپنی تجارت خود شروع کر دو، اور باقی جو پیسے بچیں گے اس سے وہ میری شادی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے یہ جملہ سننا تھا کہ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کس کا انتخاب آپ کریں گے؟ میرے ذہن میں بھی آپ کے لیے ایک رشتہ ہے جو خاندان کے اعتبار سے بھی آپ کی شریکہ اور جو ہر اعتبار سے ہر مقام پر آپ کی مدد کرنے والی ہے۔ پیغمبر اسلام سمجھ تو چکے تھے، مگر کہتے ہیں کہ خدیجہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس خاندان سے میں رشتہ کروں جو دولت کے اعتبار سے میرے برابر تو ہو مگر مجھ سے بلند نہ ہو۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ پھر تو یہ رشتہ آپ کے لیے سب سے مناسب ہے، اپنا نام بھی نہیں لے رہی ہیں، اشارے میں بات ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ کیسے کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میری تمام دولت جائیداد اور سامان تجارت وہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کے نام ہبہ کیا جاتا ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے تو ایک کنیز ہوں۔ اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا، وہ جو دولت کا فرق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس دولت زیادہ ہے تو ایک نبی کے ایک نی بن کے رہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کر واپس آئے کہ میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے پاس آئے، صبح کا وقت ہے، بنی ہاشم کے سارے نوجوان حضرت ابو طالب کے پاس جمع ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ پیغمبر اسلام نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آپ نے بھی پہلے تعجب کیا تھا کہ اب میرا بھی ارادہ ہے کہ اس شادی کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے لیے اس کے پیارے معیار کی کوئی لڑکی ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ خویلد کی بیٹی خدیجہ بھی اس کے لیے تیار ہے اور وہ اس رشتے کے لیے آمادگی کی ظاہر کر چکی ہے۔ حضرت ابو طالب سوچ میں پڑتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں، ان کا چھوٹا بھائی پیغمبر اسلام کا ایک اور چچا ابو لہب بولا کہ محمد، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدیجہ طاہرہ کا معیار کتنا بلند ہے؟ فلاں علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، رد کر دیا، فلاں قبیلے کے سردار نے پیغام بھیجا، رد کر دیا۔ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی سردار بھیجتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا پیغام کیسے لے جایا جائے؟ ہم سب کی رسوائی ہوگی۔ ابو لہب کا اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا جناب عباس جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خبردار، اپنی زبان کو روک، کیا کمی ہے میرے بھتیجے میں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بنی ہاشم کا جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بھتیجے کے لیے ہم سب اس پر متفق کے ہیں۔ تو نے کیا کہہ دیا کہ اگر بنی ہاشم کے کسی اور سردار کا رشتہ ہوتا تو بھیجا جا سکتا تھا، اب اس کے غلام میں سے ہمارا سردار ہے۔ جناب عباس نے اتنے جوش کے ساتھ گفتگو کی کہ سب خاموش رہ گئے، مگر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس طریقے سے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں ہے، بنو ہاشم کا رشتہ رد تو ہو گیا تو بہرحال یہ ایک توہین مانی جا سکتی ہے۔ عرب کے ماحول میں ایسا کرو کہ خود پہلے خدیجہ طاہرہ کی رائے لی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، مگر کیسے رائے لی جائے؟ شادی کا مسئلہ ہے، اجنبی خاندان ہے، مگر ایک راستہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت ابو طالب کی بہن ہے جناب صفیہ، یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی۔ جناب صفیہ کی شادی جناب خدیجہ کے خاندان میں ہوئی تھی، جناب خدیجہ کے بھائی سے ہوئی تھی، اس لیے اعتبار سے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہیں، ابو طالب کی بہن ہے، مگر خدیجہ طاہرہ کی بھاؤج ہیں۔ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ آج بے وقت میری بھابھی میرے پاس آ رہی ہیں، فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ جناب صفیہ نے بات چھیڑی، خدیجہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب خدیجہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں شادی کروں گی تو آپ کے بھتیجے سے ہی کروں گی، اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ جس انداز سے گفتگو تھی، جناب صفیہ کو یقین
کامل ہو گیا، وہ پلٹ کے جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور بتایا کہ بھائی یہ معاملہ طے ہے، خدیجہ راضی ہے اور تم کوئی بھی انتظام کریں، خدیجہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بہن نے آ کر یقین دلایا، ابو طالب تیار ہوئے، پیغمبر اسلام کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے جوان بڑی شان و شوکت سے نکلے، ابو طالب کی قیادت میں یہ قافلہ چلا اور جناب خدیجہ کے گھر پہنچے۔ خدیجہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ جناب خدیجہ کے چچا عمر بن اسد اس وقت حیات تھے اور قبیلے کے سردار تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا۔ عمر بن اسد نے نہ تو کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ خدیجہ طاہرہ کے معاملے میں بھی دخل نہیں دیتا ہوں، خدیجہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھی خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور شادی کا واقعہ۔ اس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی کمی نظر آ رہی تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔